میں بس ہیں 6 ہی لوگ، 4 دیواریں، چھت اور میں۔ TNN کے خصوصی پروگرام اولڈ ایج ہوم عافیت میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید حذیفہ بخاری۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسی ہستیوں کے بارے میں کہ جن ہستیوں کا ذکر اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ان کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں اللہ اپنی کبریائی کا بیان کرتا ہے وہاں ان کے ساتھ ان کی اطاعت گزاری کا حکم دیتا ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہیں والدین، ایسی ہستیاں کہ جن کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت قرار دے دی، جو ہمارے لیے سائبان بن کر اس دنیا میں آئے۔ آج ہم بات کریں گے ان والدین سے کہ جن کی بد نصیب اولادیں ان کو خود یہاں پر چھوڑ کر اپنے آپ کو دعاؤں سے محروم کر لیتی ہیں، اور یہ والدین ان اپنے پیاری اولادوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ کتنی عیدیں ایسی گزر جاتی ہیں کہ جب ان کی نظریں ان گیٹ کی طرف تک رہی ہوتی ہیں کہ شاید ہمارا بیٹا آ کر ہم سے ملے گا، شاید ہماری بیٹی آ کر ہمارا حال پوچھے گی، لیکن ان کا یہ انتظار ہی رہتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان والدین سے جن کی اولادیں یہاں پر چھوڑ کر ان کو چلی گئی، اور کیسے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور کیسے اس وقت کو کاٹ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت یہاں پر ایک والدہ میرے ساتھ موجود ہیں، ماں جی میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ اس اولڈ ایج ہوم میں تقریباً 11 سال سے مقیم ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اماں جی، کی نام ہے؟ زیبا بی بی۔ اماں جی، کنی دیر تو اتنے رہ رہے جے اس اولڈ ایج ہوم 'چ؟ کافی عرصہ جدوں دا بنیا ادوں دا، اگے دارالمان 3 سال رہی ہاں۔ میرے نال بچی بھی آئی، وہ بچی دی شادی کر کے چلتی۔ تے کنے بچے نے تہاڈے؟ 2 بچیاں، 2 بچے۔ ناظرین، ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ اس اولڈ ایج ہوم بننے سے پہلے بھی یہ 3 سال دارالامان میں کاٹ کر آئی ہیں۔ کی وجہ بنی کہ تسی ادھر آئے جے؟ بس پتراں دی شادی کیتی تے نو ماراں نہ دتیاں، 4 بار اندر کام تے نہیں کرن، مرندیاں کٹیندیاں تے میں جڑا نہ آ گئیاں اسے تو میں رنگے مشورہ دیتا تسی وگ جاؤ دارالمان، اوتھے آ گئے۔ ہن اے بنی ہے تے اتھے بابے آن تے کھانا پکاون والا کوئی نہ، موڑے دعا گیا اتھوں ذوالفقار آ اس پہلے اس لایا ہوندا، مڑ ادو کی میں گئی بھی نہیں ہاں اتھے ہی۔ مجھے یاد نہیں آندی تانوں اپنے بچیاں دی؟ جدوں بچیاں نوں نہیں آؤندی، ہن مینوں کہ بڑے اوکھے پالے آن، نکے نکے آن، بڑے دھکے کھاتے۔ بس قسمت دی۔ کچھ کہنا چاہو گے اپنی اولاد نو؟ کچھ بھی نہیں آکھنا۔ اگاں پیو دادا بھی اکو، اگاں بھی اکو، آئے اگاں آ کے 2 بچے، وہ ٹھڈے مر گیا چھوڑا۔ وہ کی آکھنا ہوں بچیاں، بچیاں دے واس بھی نہیں، آئی سمانیاں کر دیاں، سمانیاں نہیں رکھ دیاں۔ تے عید وغیرہ تے بیٹے وغیرہ ملن آندے نے تانوں؟ آ بڑا ہن بیمار ہوئی ہیں تو چھڑایا نہیں کوئی نہیں۔ اس سال ملن آیا جس میں بیمار ہوئے تسی، اس تو علاوہ نہیں کدی آیا؟ وہ بھی کسے دسیا سو تو موڑ آیا۔ اس تو پہلے پتہ ہی نہیں سی 10 سال کے تسی اتھے ہو؟ نہیں پتا تو اس نے ہن اللہ جانے، آپا نہ پوچھیا نہ پتا۔ ناظرین، کیسی بد نصیب اولادیں ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ میری والدہ جس کے قدموں تلے جنت ہے وہ اس حالت میں کہاں پر ہے۔ انسان کو احساس تب ہوتا ہے جب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتا ہے، جب وہ ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، جن کے قدموں تلے جنت ہے۔ کتنی بد نصیب ہیں وہ اولادیں جو خود اپنے ہاتھوں سے ان کو یہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور سالہ سال ان کو دیکھنے تک نہیں آتے۔
اب ان ماں کا کہنا ہے کہ تقریباً 11 سال سے یہ اس اولڈ ایج ہوم میں مقیم ہے اور اس سے پہلے 3 سال دارالامان میں کاٹ کر آئی ہیں، اور اس دوران ان کے بچوں نے آ کر ان کا حال تک نہ پوچھا۔ اس سال یہ بیمار ہوئی ہیں تو ان کے بیٹے نے کہیں سے پتہ کر کے ان کا حال چال پوچھنے آیا ہے، اور اس بیماری کی حالت میں بھی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں جی کا کہنا ہے کہ چھوٹی عمر تھی ان بچوں کی جب ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اتنی مشکلات سے میں نے پالا ہے۔ والدین مشکلات سے ان اولادوں کو پال لیتے ہیں، لیکن اولادوں سے بعد میں یہ والدین سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں، وہ ان کو مشکل لگتا ہے، ان پہ دشواری گزرتی ہے۔ حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ کیسے ہمت ہو جاتی ہے ایسے بد نصیبوں کی کہ خود ایسی نعمتوں کو اپنے گھر سے نکال کر بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی پریشان ہے یہ ماں، اتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹے کہ جن کے بارے میں یہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اس دنیا سے چلی بھی جاؤں تو میرے بچوں کو اس چیز کی اطلاع بھی نہ دینا کہ وہ میرے جنازے میں بھی نہ ہے۔ کیسے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو خود ان لوگوں کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے جو شخص جس کے پاس بڑھاپے میں والدین پہنچے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حاصل نہ کر سکا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے پاس جنت کے ویزے ہیں، جو جنت کی ٹکٹیں ہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم لوگ ان کی خدمت کر لیتے ہیں، اگر ہم لوگ ان کو راضی کر لیتے ہیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ اگر ہم نے ان کو خوش کر لیا دونوں جہانوں کی کامیابی پالی۔ لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگ ان کو خود چھوڑ کر اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ ماں جی ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ? 3 ਟਾਈਮ, ਸੁਬਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹ ਵੀ, ਪਰੋਠਾ ਵੀ, 12 ਵਜੇ ਹੀ ਸਾਲਣ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਲਣ। ناظرین، یہاں پر ایک والد میرے ساتھ موجود ہیں، بابا جی موجود ہیں، جو گزشتہ 5-6 سال سے اس اولڈ ایج ہوم میں مقیم ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے جی؟ میرا نام نصیر ہے جی، نصیر الدین۔ نصیر الدین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کتنے سال سے آپ یہاں پر مقیم ہیں؟ میں تقریباً 5-6 سال ہو گئے۔ کیا وجہ بنی کہ یہاں پر رہنے پر مجبور ہیں؟ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ایک بچہ ہے۔ بیٹا ایک بیٹا ہے، تو کیا ایسے حالات بنے ہیں کہ گزشتہ 5-6 سال سے جن حالات کی بیس پر آپ یہاں پر رہنے پر مجبور ہیں؟ اولڈ ایج ہوم میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی آدمی ہیں نا، جو بھی بزرگ یہاں رہتے ہیں، وہ ان کے مختلف میں کہوں گا بیماریاں، مرضیں، تکلیفیں، لہذا کسی کو بیوی کے ہاتھوں تکلیف ہے، کسی کو پولیس کے ہاتھوں تکلیف ہے، کسی کو رہائش گاہ نہیں ہے، کسی کو وہ لاج ہیں لوگ، لمبی کہانی ہے۔ فی الحال میں اچھا خاصا کھاتا پیتا، گھر گھاٹ سب کچھ ٹھیک تھا، بس وہ پہلی بیوی فوت ہوئی، دوسری کی وہ راس نہیں آئی۔ چند لوگ ہوتے ہیں نمائشی زندگی گزارتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں سیف اور سادی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ نمائشی زندگی کے لوگ میرے پلے پڑ گئے تھے، وہ میں کہوں گا اجاڑا گروپ، لہذا وہ اجاڑا گروپ کے ساتھ واسطہ پڑ گیا۔ وہ چلتے چلاتے ہوتے واتے کافی میں نے کوشش کی گھر آباد رکھنے کی، مگر کہاں رام رام، کہاں گڑائیں گڑائیں۔ میں اچھا خاصا کھاتا پیتا گھر سے ٹھیک ٹھاک تھا، اور میں نے ان بچوں کی، ان بیوی کی، دوسری شادی کی، پہلی فوت ہو گئی تھی، کافی میں نے کوشش کی مگر ناکام رہا، کیونکہ وہ ان کا ذہن اور تھا، میرا اور تھا۔ 10 سال تک اس نے گزارا کیا اور ہر شے غائب کی اور اللہ بیلی۔ میں فقیروں کی طرح رہ گیا، لاکھوں کا مالک تھا جو آخر فقیر ہو کر گلیوں میں پھر رہا تھا۔ آخر خودکشی کا ارادہ، سامنے اللہ کی یاد اور قرآن سامنے آ گیا، سورت یاسین نے مجھے مجبور کیا، سورت یوسف نے،
کہ یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تمہیں، لہذا میں پاگلوں کی طرح پھر رہا تھا، تو اسی تلاش میں کہ خودکشی یا کو سہارا، تو یہ بورڈ نظر آیا اولڈ ایج ہوم کا۔ اولڈ ایج ہوم کا میں اندر گیا، میں نے بولا بھی یہ یہاں ہمیں انہوں نے رکھ لیا، ہم رہ گئے۔ میری داستان انہوں نے سنی موٹی موٹی، سخت پریشان تھا میں، یعنی پاگل حالت ہو گئی تھی کہ اتنی میں پرورش کرنے کی باوجود، اتنی تعلیم دینے کی باوجود، اتنی میں ویلفیئر کرنے کی باوجود، یہ کیسی کیسی دنیا میں عورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ وہ پھر بھی اپنی ہٹ درمی پر، سینہ زوری پر، اپنے وہ نمائشی زندگی پر تلی ہوئی ہیں۔ فی الحال میں پھر یہاں رہنا شروع کر دیا، اور میں آہستہ 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 ابھی یہاں رہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو میرے پاس زار ہے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس وار ہے۔ وار ہوتا ہے بیوی، زار ہوتی ہے دولت، گھر ہوتا ہے رہائش۔ تینوں چیزیں نہ ہونے کی بنا پر میں یہاں پناہ لے کر بیٹھا ہوں۔ میں گورنمنٹ پاکستان، حکومت پاکستان تمام کو یہ اپیل کروں گا کہ جیسے آج کل یہ دنیا جا رہی ہے، دور گزر رہا ہے، اس دور میں ہر شہر میں ایک اولڈ ایج ہوم ہونا چاہیے۔ یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے، مرنے کے بعد خوش نصیبوں کو جنت ملے گی، یہ دنیا میں جو لوگ اگر یہ اولڈ ایج ہوم اس جنت کی بنسبت اس کی ہوا اس میں ہے کہ ہمیں جینے کا شعور اس اولڈ ایج ہوم نے بخشا۔ اگر یہ اولڈ ایج ہوم نہ ہوتے تو جتنی یہ شخصیتیں یا بزرگ دین بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے لوگ مر کھپ گئے، خودکشیاں کر کے ہوتے۔ نصیر الدین صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنی کہانی جو ڈھکے چھپے لفظوں میں اور مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی وائف جو پہلی وائف تھیں اس کے اندر سے کتنے بچے تھے؟ ایک ہی بیٹا تھا اس کے اندر سے، اور دوسری وائف جو آئی تھیں وہ پہلے سے بھی شادی ان کی اولاد آئی تھی کوئی؟ دوسرے کے ایک بیٹا اور بیٹی ساتھ تھی۔ میں نے جگر کا خون دے دے کر ان کو پالا ہے، میرا خدا گواہ ہے۔ میں اپنی بیوی کو، اس بیٹی کو، اس بیٹے کو، ایک آدمی ایک بچی کو 13-14 جماعت تک تعلیم دے دینی، بیوی کو محل بنا دینا، بیوی کو دنیا کی تمام ضرورتیں زندگی گھر بیٹھے مہیا کر دینی، اکاؤنٹ کھلا دینے، مکان دے دینے، سب کچھ میں نے کیا، اور وہ نہیں۔ وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو چوتھی بار دنیا کو لوٹ پوٹ کر 2 سال بعد چلے جاتے ہیں۔ میں نے بولا کہ یہ تو پھر میری بڑی بہادری ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ میں اس کے ساتھ 10 سال نکال گیا ہوں۔ نصیر الدین صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ساری صورتحال بتا رہے تھے کہ پہلی جو وائف تھی ان کی، اس میں سے ایک بیٹا تھا، اور جو دوسری وائف تھی ان میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ تو پہلی وائف کی ڈیتھ کے بعد ان کی شادی دوسری ہوئی، اور انہوں نے دوسری جو بیوی تھی ان کو ہر طرح سے پرسائش زندگی مہیا کی، گھر خوبصورت بنا کے دیا۔ ان کی جو اولاد تھی، جن کی حالانکہ ستیلی اولاد تھی، لیکن ان کو سگی اولاد کی طرح پالا، اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے پالا، ان کی تعلیم کے اخراجات برداشت کی، انہوں نے اچھی تربیت فراہم کی۔ لیکن اینڈ کیا ہوا کہ وہ لوٹ پھوٹ کر ان کو چلے گئے، اور یہ بے یار و مددگار رہ گئے۔ ابھی جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کو ملنے آتا ہے؟ بیٹا میرا تابع دار ہے، یہ نہیں کہ میرا بیٹا تھا، کبھی کبھی یہاں آتا ہے۔ تمام اولڈ ایج ہوم کے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے اس بچے کی، بہت نائس، بہترین، کیا بات ہے، اللہ اس کی زندگی کرے۔ وہ بیٹا میرا ہے، ادھر کوئی سائیوال وہ سیل مین نہیں کرتا ہے، وہ اس کو یہ نہیں ہے یہ نشہ پانی یہ یاری دو نہیں۔ بچپن میں ہی میں نے اس کی پھر شادی کر دی کہ میں تو اجڑ گیا ہوں، یہ آوارہ ہو جائے گا دوستوں میں۔ اس کو جلدی سے میں نے ایک شادی کر دی، وہ ابھی اس کا بھی ایک بیٹا ہے، وہ اپنے گھر پر کامیاب ہے۔ فی الحال جگہ نہ ہونے، جگہ تنگ، جگہ میرے پاس 1947 سے لے کر آج تک بہت مخلوق ایسی ہے جس کو یہ پاکستان کی حکومت رہائش دے ہی نہیں سکی، لہذا میرا باپ 70 سال یہاں گھر کی تلاش میں رہا، اس کو گھر نہ ملا، آخر قبرستان میں چلا گیا۔ آج میری عمر 80 سال ہو گئی ہے،
पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान के लिए उस वक्त भी ग़ुलाम था, आज भी ग़ुलाम हूँ और मैं ताबेदार हूँ। पाकिस्तान के लिए मेरी जान कुर्बान है, मगर पाकिस्तान से हमें ये इनाम रहायशी नहीं मिला। अगर आज भी मेरे पास कोई मेरे नाम पर कोई रहायशगाह हो तो मेरा जो उजड़ा हुआ बाग है घरेलू, मैं उसको आबाद करना चाहूँ तो खुदा के फजल से मैं दोबारा फिर आबाद हो। 3 दफ़ा मैं बर्बाद हुआ हूँ घर ना होने की वजह से। अच्छा, अभी आप यहाँ पर आने से पहले और सारे मामला से पहले आप क्या जॉब करते थे या क्या काम था आपका? हाँ, मैं इससे पहले तकरीबन लोग मुझे फौजी कहते हैं। पाकिस्तान रेंजर का मैं हवलदार हूँ, क्वालिफाइड सूबेदार हूँ। वैसे हवलदार था, BHM बटालियन हवलदार मेजर। लिहाजा सारी उम्र हलाल कमाया है और हलाल खाया है, और मैंने देखा है कि इतनी बरकत है हलाल में कि जिसका मैं बयान कर नहीं सकता। लिहाजा वो सब कुछ भूल गया, सब कुछ गया, ख़त्म हो गया। अभी थोड़ी सी मुझे पेंशन आती है, कुछ मैं खाता हूँ, कुछ मैं अपने बेटे को दे देता हूँ। तो इस ओल्ड एज होम के हवाले से बात करें, गुज़िश्ता 5-6 साल से आप यहाँ मुकीम है, क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं और यहाँ की जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उससे आप मुतमईन हैं? इस ओल्ड एज होम की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैंने पहले बात की है कि ये अल्लाह ताला के पास एक जन्नत है तो दुनिया में ये दूसरी जन्नत है, उसकी बनिस्बत उसी तरह की। ज़िंदा रहने का ये आसरा है। खाना बेहतरीन, बिस्तर बेहतरीन, दुआ बेहतरीन, दवाइयाँ बेहतरीन, इलाज बेहतरीन। अफसरान साढ़े रफ़ीक रामे साहब बेहतरीन शख्सियत। ओल्ड एज होम का अफसर बनना हर अफसर के मजाज की बात नहीं है, हर अफसर के बस की बात नहीं है। इसका बनना और बच्चों की माँ का बनना एक बराबर है। बच्चा कोई शैतान है, कोई शरारती है, कोई पागल है, कोई कुछ है, माँ के सब बच्चे हैं, वो हर एक से गुजारा करती। इसी तरह ओल्ड एज होम में जो अफसर हो वो बहुत बड़ा दिल वाला और बुर्दबार और हौसले वाला और तसल्ली वाला और बारूब इंसान यहाँ कामयाब है। अल्लाह ताला इन सब को ज़िंदगी दे, इनकी अल्लाह मदद फरमाए। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर है तो हमारी अपने मुकद्दरों की है। जहाँ दिल का महरम ना गम खार हो, वहाँ तख्त भी कैद खाना हुआ। ये घर बार बाजार गुलजार सब एक प्यारे सवा सब बेगाना हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं जो तकरीबन 4.5 साल का अरसा हो गया जो यहाँ पर मुकीम है। उनसे बात करेंगे, उनका तारुफ़ लेंगे और जानेंगे ऐसी क्या वजूहात बनी कि जिसकी बिना पर वो यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। सर कितनी औलाद में बच्चे कितने हैं आपके? नहीं, अभी तक बच्चे नहीं हैं। ऐसी क्या वजूहात बनी कि जिस बिना पर आप यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं? बस कोई माशरे के हमारे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनों ने धोखा दे रखा है और धोखे की वजह से यहाँ ओल्ड एज होम में मुकीम है। तो बात यह है कि बस अपने भाइयों के साथ कोई लेन देन का मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। उस वक्त तक हमारे जो कानूनी तौर पर उनको ऑफिसरों को डील किया है और उन्होंने मुझे यहाँ पनाह दे रखी है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे यहाँ के ऑफिसर हैं और हम मुलाजमीन हैं, हमारे साथ तावन करते हैं। आपके कितने भाई हैं? और 4 भाई हैं, एक बड़ा बाकी 3 छोटे हैं। 3 छोटे हैं। और क्या क्या करते हैं वो लोग, और वो आप उनके साथ क्यों नहीं रह पा रहे? मेरा उनके साथ कोई जायदाद के तनाज़े का मसला है, तो कुछ जो जिस भाई से बाकी जो तीनों भाई छोटे हैं उनसे मेरा कोई जायदाद का तनाज़े का मसला है। उस वक्त तो मैं यहाँ मुकीम जब तक कोई हल नहीं हो सकता मैं कहाँ जाऊँ। अगर उनके नज़दीक होता हूँ तो बात ही नहीं करते। कई दफ़ा मैं उनके पास गया हूँ, बात मेरी चीज़ दे दो, लेकिन देखा जाए तो इंशाल्लाह
उम्मीद करता हूँ अल्लाह के कर में कि कानूनी तौर पर हम उसको इस कार्रवाई को रुजू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगा। तो आपसे मुलाकात करने आते हैं भाई? नहीं, इधर तो नहीं आते, मैं टेलीफोन में करके दूसरे किसी भी तरीके से उसके भाइयों को खैर खरीद पूछ लेता हूँ। वो भाई इधर नहीं आते, मैं खुद उनका किसी का आदमी के ज़रिए भाई कैसे हैं, बहनों के ज़रिए उनको चलो नहीं मिलते, कोई बात नहीं, ऐसा माशरे में ऐसा वाक़या हो जाते हैं, कुछ ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी गलती, कुछ मेरी भी गलती होंगी, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। याद नहीं आती आपको उनकी? याद देखो, बचपन किसको याद नहीं आता, अपने बाप का बचपन दिया हो, माँ बाप का बचपन दिया हो, कि उस किसको याद नहीं आता, सबको याद आता है, लेकिन बस ये अल्लाह ताला की बनाई दौलत ऐसी पट्टी बांध दी है कि वो सब कुछ ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। लेकिन बात यह है कि जो अल्लाह ताला ने लोहे महफूज पर लिख दिया है, वो तकदीर लिख दी है, वो कभी टल नहीं सकती। भाइयों को पैगाम देना चाहेंगे कोई? मैं दूसरों को यही कहूँगा कि वक्त ऐसा आ गया कि इंसान किसी का दोस्त नहीं बनता, ऐसा वक्त आ गया। बस अपने आप को छुपाओ, ये करो कि देखो ये हकूक़ुल बाद में भी है कि किसी का बुरा ना सोचो, तुम्हारी नमाज रोज़ा हज ज़कात जो कुछ ये अल्लाह ताला के हैं, ये कि रोज़े क़यामत में माफ़ हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी का हक दिल आज़ारी दी होगी कभी माफ़ नहीं होंगे। तो एक शेर है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया दर्द दिल के लिए, वरना दर्द दिल के वास्ते, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया दर्द दिल के वास्ते, वरना उसके फरिश्ते कम न थे उसके कैरो बयां के लिए। अगर मेरा एक अंदर दर्द दिल ही नहीं आपके निस्बत काम के लिए, तो मैं क्या इंसान मुसलमान उनके मेरा ईमान भी नहीं है, लेकिन खामोश। देखिए हमारे प्यारे, हम इस फैमिली से तल्लक है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा है, कितना जुल्म हुआ, कितनी मुसीबत में रहा, किस दुनिया की टेंशन में रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह को याद किया और सब्र किया, अजर देगा। मेरे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद थे। लालच और दौलत की हवस ये ऐसी बुरी चीज़ है कि सगे भाइयों को आपस में लड़वा कर ऐसी आंखों पे पट्टी बांध देती है, ना आपको बचपन की मोहब्बतें याद रहती हैं, ना आपको अखुवत याद रहती है, ना आपको भाईचारा याद रहता है, कोई आपको मोहब्बत याद नहीं रहती। इस लालच की लड़ाई में, इस दौलत की रेस में ये यहाँ पर दिन काटने पर मजबूर है, अपने भाइयों से बात नहीं कर सकते। क्या है, जायदाद का तनाज़ा है, पैसे का लेन देन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे लालच से, ऐसी दौलत से हम सबको दूर रखे कि जो हमारे से हमारे रिश्ते ले ले, जो हमारे से हमारे बचपन का प्यार ले ले, जो हमारा आपस में भाईचारा ले ले, भाइयों की मोहब्बत को छीन ले। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद रफ़ीक चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज हैं ओल्ड एज होम आफ़ियत साहिवाल के, सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक तो ये बताइएगा कि साहिवाल में इस ओल्ड एज होम में आपको कितनी देर होगी, और वैसे एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर आपको कितनी देर होगी सर्विस किए हुए? जी, मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में तो 1988 से हूँ, लेकिन बतौर सोशल वेलफेयर ऑफिसर 2006 में मेरी प्रमोशन हुई, और ओल्ड एज होम में मैं पहले तो मेरे पास एडिशनल चार्ज था 2014 से, इसके बाद 2018 में मुझे यहाँ पे चार्ज दिया गया। तो अभी यहाँ पर कितने जो अफराद हैं वो राइश पजीर हैं? जी, 25 जो हैं वो लोग इधर मौजूद हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, इनमें से 22 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। तो यहाँ पर जो इनको सहूलियात दी जाती हैं उस हवाले से थोड़ा उन सहूलियात के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो शेल्टर है, बेहतरीन शेल्टर दिया जाता है, लिबास है, खुराक है, इलाज मुआवजा है, सैर व तफरीह का बंदोबस्त है, इसके अलावा लूडो है, ताश है, कैरम बोर्ड है, और हर रूम में हमने जो है वो एक LCD लगाई हुई है, केबल नेटवर्क मौजूद है। इसके अलावा अपना जो है वो वाईफाई की सहूलत भी इनको दी जाती है।
اور علاج معالجے کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر سائمہ ناز عالم جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں 2 ماہ بعد ان کا وزٹ ہوتا ہے، اور سبھی جو ہیں ہمارے رہائش پذیران ان کی ای سی جی اور ضروری ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو بندہ ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے ہمارا کوئی رہائش پذیر، اس کو ان کی طرف سے جو ہے وہ میڈیسن بھی فری دی جاتی ہے۔ تو سر یہاں پر کتنی دیر بعد اور ان کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جایا جاتا ہے؟ جی کووڈ کی وجہ سے تو اس وقت پابندی ہے، کیونکہ پارکس وغیرہ میں بھی جانے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی تھی، اور کسی جو ہے وہ پبلک پلیس پہ پابندی تھی، اس لیے ہم اس سال تو کہیں نہیں جا سکے جی۔ ویسے منتھلی آپ؟ ہاں جی، جب ان کا جی چاہے یہ ریٹن اپلیکیشن دیتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ سیر و تفریح کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ایک ہینو بس دی ہوئی ہے۔ ہاں جی۔ تو سر یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کا جو بندوبست کیا جاتا ہے اس کی کیا روٹین ہے، اور کیا اس کے لیے کوئی دن مختص ہیں کہ اس دن یہ پکے گا اس دن یہ پکے گا؟ جی یہ پریسکرائبڈ مینیو ہے جو ڈاکٹر کی مشاورت سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ 3 دن 6 ٹائم ہفتے میں گوشت دیا جاتا ہے، صبح ڈیلی ان کو دہی دیا جاتا ہے، دہی کے ساتھ پراٹھا ہوتا ہے، چائے ہوتی ہے، جو بھی یہ پسند کریں۔ اگر کسی نے کو خشک روٹی کھانی ہے تو خشک روٹی کھا لیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں کوشش ہوتی ہے کہ 1 دن فروٹ دیا جائے اور 2 دن سویٹ ڈش دی جائے۔ سویٹ ڈش میں یہ کسٹرڈ ہو گیا، کبھی دلیا ہو گیا، اور کبھی یہ حلوہ ہو گیا، یا دودھ والی سوئیاں ہو گئی، جیسا بھی ان کو یہ پسند ہو، اور 1 دن جو ہے وہ سبزی ہوتی ہے، 1 دن دال ہوتی ہے جی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں چوہدری صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر کچھ لوگ، کچھ ایسی اولادیں جو اپنے والدین کے مقام کو نہیں سمجھ سکتی، وہ اپنے والدین کو یہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ کے نزدیک ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر کچھ لوگ یہاں پر خود اپنی مرضی سے بھی رہ رہے ہیں اور کچھ کی اولادیں یہاں پر چھوڑ کے چلے گئیں؟ کن وجوہات کی بنا پر؟ جو لوگ اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں وہ تو بالکل لاوارث ہیں، ان کے پاس اپنا کو رہنے کے لیے نہ کوئی مکان ہے اور نہ ہی ان کے ایسے وسائل ہیں، اسی لیے وہ ادھر رہ رہے ہیں۔ اور تقریباً جو ہے نا 30% وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں سے لڑ کے ادھر آتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو ہم ریسیٹل کروائیں۔ ریسنٹلی ہم نے 4 خواتین کو ان کے گھروں میں پہنچایا ہے، ان کا ہم نے وقتاً فوقتاً ان کا فالو اپ بھی کرتے رہتے ہیں، اور وہ خواتین جو ہیں اب وہ اپنے گھروں میں بالکل خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ چوہدری صاحب کا کہنا ہے، جو یہاں پر انچارج ہیں اس اولڈ ایج ہوم عافیت ساہیوال کے، کہ اولین ترجیح ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں کو اپنے پاس مستقل رکھیں، اولین ترجیح یہ ہے کہ ان لوگوں کے گھروں میں صلح کروائی جائے اور ان کے گھر آباد کیے جائیں۔ چوہدری صاحب یہاں پر آپ نے کئی دفعہ یہاں پہ بوڑھے ماں باپ لاچار دیکھے ہیں، لاوارث دیکھے ہیں، ایسے جو نوجوان نسلیں ہیں جو اپنے والدین کو یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں، ان اولادوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بات یہ ہے کہ اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، والدین کی قدر کرو، بڑھاپے میں اگر وہ پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو۔ اور یہ جو ہے نا ماں اور باپ جو ہیں وہ زندگی میں صرف ایک دفعہ ملتے ہیں۔ میری نوجوان نسل سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ اگر اللہ کے ہاں آپ نے کو بخشش کا، نجات کا ذریعہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ نے اب بخشش اور نجات اسی میں رکھی ہے کہ اپنے والدین کی قدر کرو، والدین کی عزت کرو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بات کی مختلف لوگوں سے، اور جس کا نچوڑ یہ نکلا ہے بیسیکلی میرا، وہ یہ ہے کہ لالچ بعض اوقات اتنا انسان کو اندھا کر دیتا ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خاوند ہے، یہ میری بہن ہے، یہ سب کچھ انسان بھول جاتا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا والد ہے۔ انسان کبھی کبھار اپنی گھر والوں کی باتوں میں آ کر اپنی ایسی ہستیوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے دعاؤں کا جو ان کے لیے دعاؤں کا ذریعہ ہوتی ہیں، جو ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور والد کی رضا میں تو ویسے ہی رب کی رضا ہے۔ اور اگر ہم لوگوں نے ان والدین کو راضی کر لیا تو ہمیں ہر خوشی حاصل ہو گئی، ہمیں ہمارا جینے کا مقصد مل گیا ہے، کیونکہ
حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اور ماں باپ کی نافرمانی کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جو بوڑھے لاچار ماں باپ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے سہارے عطا کر دے، ان کی ان جو جائیدادیں ہیں ان میں سے ان کا حصہ مل، جن کو رہنے کے لیے اپنی چھت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا دے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اجازت دیجیے میزبان سے حذیفہ بخاری کو۔ اللہ نے کہا